تھیلیسیمیا ایک جان لیوا خونی مرض ہے، لیکن افسوس شعور کی کمی کے باعث آج بھی بہت سے لوگ اس بیماری کو نہیں جانتے۔ پاکستان میں آج بھی ہر سال تقریباً 5,000 سے زائد تھیلیسیمیا میجر کے کیسز رونما ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تھیلیسیمیا کے بارے میں معلومات کا فقدان ہے۔ ویسے تو پاکستان میں کئی سارے ایسے ادارے ہیں جو تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہیلپ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر پچھلے کئی برس سے تھیلیسیمیا جیسی مہلک بیماری میں مبتلا بچوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ نہ صرف ان کے خون کا بندوبست کرتے ہیں بلکہ انہیں دوائیاں بھی فراہم کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ہیلپ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کے سینئر مینیجر سے۔ ہیلپ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کا قیام 2012 میں ہم نے گلشن اقبال اپنے سینٹر سے کیا، جس میں 5 بچوں سے ہم نے آغاز کیا تھا تھیلیسیمیا میجر پیشنٹ کے ساتھ۔ تو فاطمید فاؤنڈیشن جو پائنیئر ہے ابھی بھی ہے، اس کے پاس تھیلیسیمیا میجر پیشنٹس بہت تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس وقت تھیلیسیمیا میجر بیسکلی ہے کیا۔ جب ہم نے اس کے بارے میں اسٹڈی کیا، پتہ چلا کہ یہ انہیریٹڈ بلڈ ڈس آرڈر ہے، ماں باپ کے تھرو بچوں کے جین میں شامل ہوتا ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ ایک ہی علاج اس وقت ہمیں پتہ تھا، بون میرو جو ابھی بھی ہے، جو بھی 90% اس کے جو چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ہیلپ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کے نام پہ ہم نے اس کا آغاز کیا۔ ایک بچے پہ 20,000 ایوریج کاسٹ، اور ہمارے پاس 5 بچوں سے ہم نے شروع کیا۔ اس وقت ہمارے تقریباً 100 بچے ہم نے وہاں پر کیے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 1 ملین 2 ملین ہمارا اینولی خرچ ہوتا تھا۔ اور 100% ہم نے جو بھی کام کیا 100% FOC پہ فری آف کاسٹ کیے۔ اور نہ صرف ہم ان کے میڈیکل کیئر، ان کی کوالٹی کیئر پہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں بالکل بھی، بلکہ ان بہت سے ایسے پیشنٹ ہیں جن کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس بچوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ ایک ڈونر نے ہمیں بھرپور سپورٹ کے ساتھ ہمیں ایک پلاٹ گلستان جوہر میں دلوایا، جس کو ہم نے کنسٹرکشن کرنے کے بعد ہم جنوری 2021 میں یہاں شفٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ 260 بچے ہیں جس کا 100% مفت اور جو علاج ہوتا ہے یہاں پر، نہ صرف علاج ہوتا ہے بلکہ ان کی ایجوکیشن پہ بھی کام کیا جاتا ہے، تاکہ ان بچوں کو دوسروں سے کمتر نہ محسوس کرنے دیا جائے۔ ان کے قریبی اسکولز میں ان کو داخل کروایا ہے، ان کی ایجوکیشن پہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور ان بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹیپل ٹرانسفیوژنز ہوتی ہیں، ہر مہینے میں 2 دفعہ بڑے بچوں کو آنا پڑتا ہے، چھوٹے بچے مہینے میں 1 دفعہ آتے ہیں، اور انڈر دا پرائم سپرویژن۔ اور کیونکہ ہم کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ہم اگر FOC فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں تو ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ آپ لوگ آئیں، وزٹ کریں، وٹنس کریں اس بات کا، اور لگنے والی بیماری بھی نہیں ہے۔ آپ گل مل سکتے ہیں ان بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جتنی تعاون کریں، جتنے ان کے ساتھ وقت گزاریں، تو ان بچوں کو بھی ایک اچھا محسوس ہوگا اور یہ دوسروں سے کمتر نہیں سمجھیں گے اپنے آپ کو۔ تو اسی سلسلے میں ہم ویکلی، کوارٹرلی ان بچوں کی برتھ ڈے سیلیبریشن کرتے ہیں، تاکہ اور لوگوں کو انگیج کرتے ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹرز آتے ہیں یہاں پر، انڈیویجولس ہمارے گیسٹ آتے ہیں، بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، اور بچوں کو گفٹس، تحائف اور لنچ باکسز اور کچھ اماؤنٹس آف ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اکثر ان کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک ویژن ہے، اور یہ بیماری دوبارہ آگے نہ پھیلے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو کیٹر کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں ان بچوں کا۔ جو بچہ اس دنیا میں آ گیا وہ ان کو وہ مار تو نہیں سکتے، اس کو علاج ہی کرنا ہے۔ ہم نے بلڈ بینک بھی الحمدللہ اسٹارٹ کر لیا ہے، کیونکہ بلڈ آپ کو پتہ ہے ان کی پرائم ضرورت ہے، ان بچوں کی نیڈ جو ہے وہ بلڈ ہے، اور ہم لوگ بلڈ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ڈاؤ میڈیکل اور محمدی بلڈ بینک، جینا بلڈ بینک، ان کی طرف سے ہمارے پاس بلڈ کی سپلائی آتی ہے، اور جن سے ہمیں کافی بوسٹ ملتا ہے، کیونکہ ان بچوں کا آپ کو پتہ ہے جسٹ لائک پیٹرول کہ آپ گاڑی میں پیٹرول ڈالیں گے تو وہ چلے گی، ان بچوں میں جب تک بلڈ ٹرانسفیوز نہیں کریں گے تو یہ اپنی ایک انرجی لیول پہ واپس نہیں آتے، ان میں خون بنتا نہیں ہے۔ واٹ از تھیلیسیمیا؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ایلیبریٹ کر دوں کہ تھیلیسیمیا ایک انہیریٹڈ بلڈ ڈس آرڈر ہے جس میں خون بنتا نہیں ہے، ماں باپ کے تھرو یہ بچوں میں آتا ہے۔ اس کی سمپل سی فارم یہ کہ ماں باپ کے تھرو میں بچوں میں آتا ہے۔ 2 مائنر کی شادی ہوئی تو ایک میجر بچے کے 25% چانس ہوتے ہیں کہ ایک میجر بچہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہمارا میجر کور کام ہے، کیونکہ یہ بچے آپ کو پتہ ہے آ گئے تو ان کو ہم علاج تو کرنا ہی ہے، اس کا جو علاوہ جو اس بچے کی روک تھام کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس، اس کی روک تھام ہم یونیورسٹیز، کالجز، پہلے تو ایکسپو ہوتے تھے کافی، ہم ایکسپو میں بھی ہم نے بہت سارے اسٹال کنڈکٹ کیے ہیں، وہاں پر ہم نے اویئرنیس سیشنز کریں، اور تقریباً کوشش کرتے ہیں ہم نے کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہوگی جو ہم نے نہیں کی ہو، وہاں جا کے ہم نے بچوں کو اسکرین کرائے، ان کے اسٹیٹس ان کو بتائیں کہ آیا کہ آپ شادی سے پہلے جو بھی اگر آپ جو مائنر بچے آئیں ان کو ہم نے انٹیمیٹ کر دیا کہ شادی سے پہلے لازمی اپنے پارٹنر کا ٹیسٹ کرائیں۔ اگر کہ وہ پارٹنر بھی مائنر آتا ہے تو
खुदा रहा कोशिश करें कि शादी ना करें। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी भी है तो उसके एक चांस है कि आप शादी करें और प्रेगनेंसी से पहले एक सीरियस का टेस्ट होता है 6 हफ्ते से पहले, वो करवाएं, गाइडेंस के हिसाब से आप चलें अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है। लेकिन अगर आपके माइनर पार्टनर माइनर आ जाता है तो कोशिश करें कि शादी ना करें, अवॉइड करें, किसी दूसरी जगह शादी करें। अब माशाल्लाह से 1000+ वॉलंटियर्स हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हमने एक एम्बेसडर बनाए हुए हैं जो कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो कैंप्स हैं वो कंडक्ट करते हैं ताकि हम थैलेसीमिया की आगाही उन तक पहुंचा सकें और वहाँ उनको स्क्रीन भी करते हैं और उनका स्टेटस कोड नंबर के साथ हम फेसबुक पेज पे लगाते हैं ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। और इस कारवां को जारी रखने के लिए आपके भरपूर सपोर्ट की हमें ज़रूरत है ताकि हम ना सिर्फ इन बच्चों को खुशियाँ बांट सकें और इनके बेहतर इलाज में और ज़्यादा से ज़्यादा इनको मुमकिन बना सकें। जज़ाकल्लाह। जैसा कि मोहम्मद फरहान ने बताया कि थैलेसीमिया की 2 अक़साम हैं। पहली थैलेसीमिया अल्फ़ा जिसे थैलेसीमिया माइनर भी कहा जाता है और दूसरी थैलेसीमिया बीटा जिसे थैलेसीमिया मेजर भी कहते हैं। इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेते हैं हेल्थ थैलेसीमिया केयर सेंटर के ऑपरेशनल डॉक्टर से। मेरा नाम डॉक्टर सैफुर रहमान है। मैं हेमाटोलॉजिस्ट हूँ और हेल्थ थैलेसीमिया सेंटर में पिछले 8 से 9 साल से काम कर रहा हूँ। हेल्थ थैलेसीमिया सेंटर का जो डे केयर सेंटर है जिधर थैलेसीमिया के बच्चों की ट्रीटमेंट की जाती है, मैं वहाँ पे पिछले 9 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। थैलेसीमिया एक मौरूसी मर्ज़ है जो वालिदैन के ज़रिए बच्चों में मुंतकिल होता है। ऐसे वालिदैन जिनके जिस्म के अंदर थैलेसीमिया की जीन मौजूद हो, उनकी शादी जब थैलेसीमिया जीन वाले से होती है, उनके बच्चों में चांसेस होते हैं कि 25% थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट पैदा हो, 25% चांसेस होते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल बच्चा पैदा हो और 50% चांसेस होते हैं कि थैलेसीमिया माइनर का पेशेंट पैदा हो। थैलेसीमिया की जो इकसाम है जिसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं कि थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। थैलेसीमिया माइनर की शादी जब थैलेसीमिया माइनर से होती है तो उनके बच्चों में ये बीमारी मुंतकिल होती है जिसमें खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया की जो इकसाम है उसमें थैलेसीमिया माइनर है और थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। थैलेसीमिया माइनर एक जीन कैरी करने वाला जो इंसान होता है जिसमें थैलेसीमिया का जरासीम मौजूद होता है, लेकिन उसको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों की शादी अगर उन्हीं जैसे थैलेसीमिया माइनर से हो जाए तो उनके बच्चों में चांसेस होते हैं कि थैलेसीमिया मेजर का मरीज़ पैदा हो। थैलेसीमिया मेजर एक खून की बीमारी है जिसमें बच्चे को ज़िंदगी भर खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें भी फिर 2 किस्म की चीज़ें कह ले। कोई कहता है थैलेसीमिया मेजर है, इंटरमीडिया है। इंटरमीडिया वो किस्म को कहते हैं थैलेसीमिया की जिसके अंदर थैलेसीमिया के मरीज़ को पहली दफ़ा खून कम से कम 1.5 या 2 साल की उम्र में लगाया जाए। उसे हम उर्फ़े आम में लेट प्रेजेंटर कहते हैं या थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहते हैं। थैलेसीमिया इंटरमीडिया के लिए जो है उसको खून की जो ज़रूरत होती है वो कम ज़रूरत पैदा होती है और इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ दवाई है जो कि तजर्बे में इस टाइम पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है। उसको देने से इन बच्चों को या तो खून लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या खून की जो ज़रूरत है उसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे एक थैलेसीमिया मेजर का मरीज़ है जिसको 6 महीने की उम्र में खून लगाना शुरू किया है, अगर उसको महीने पे खून लगेगा तो थैलेसीमिया जो इंटरमीडिया का मरीज़ है उसको मे भी हो सकता है 2 महीने में 3 महीने में खून की ज़रूरत लगाने की पड़े। अगर उनको हम वो दवा इस्तेमाल करें जो कि हाइड्रोक्सी यूरिया के नाम से आती है तो उसका असर अगर उन बच्चों पे ज़्यादा अच्छा हो जाए तो उनको या तो खून लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या वो जो उनका टाइम है खून लगाने का वो बढ़ जाता है, जिसमें उनको 2 महीने की जगह पे कभी 6 महीने पे ज़रूरत होती है, कभी 7 महीने पे ज़रूरत होती है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जिसको हम समझ रहे होते हैं कि इसकी ये दवा से जो है इसका टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन वो नहीं बढ़ता है। उनको उसी तरीके से जो थैलेसीमिया मेजर के मरीज़ होते हैं उसी तरीके से खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है। लोगों के जहनों में यह है कि थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी है। थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। थैलेसीमिया के जो माइनर के लोग हैं पाकिस्तान की कुल आबादी का कम से कम 6 से 7% है। तो पाकिस्तान की आबादी का 6 से 7%
ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 1.5 سے 2.25 کروڑ کے لوگ جو ہیں پاکستان میں تھیلیسیمیا مائنر ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ بالکل نارمل ہوتے ہیں. ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے جسم میں کوئی ایسا جراثیم موجود ہے جو کسی بیماری کے پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے. اس بیماری کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اس بیماری کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے سکے. ان کو یہ بتایا جا سکے کہ بھائی شادی سے قبل جو ہے آپ اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروا لیں، جس کی کوئی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے، لیکن اگر اس چیز کو کرا لیا جائے تو آپ زندگی بھر کی بہت بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ اس کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اسٹیٹس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ آپ کے جسم کے اندر تھیلیسیمیا کی جین موجود ہے یا نہیں. اگر تھیلیسیمیا کی جین موجود ہے تو آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ جس سے بھی شادی کریں، تھیلیسیمیا مائنر جس کے جسم میں جین موجود ہو، وہ تھیلیسیمیا مائنر سے شادی نہ کرے. اگر تھیلیسیمیا مائنر سے وہ شادی نہیں کرے گا تو اس کے آنے والے بچوں میں یا تو نارمل بچے آئیں گے یا ایسے بچے پیدا ہوں گے اس کے کہ ان کے جسم میں تھیلیسیمیا کی جین کیری کریں گے، لیکن ان کو خون کبھی بھی نہیں لگے گا. لیکن اگر 2 مائنر کی شادی آپس میں کرا دی جائے تو چانسز 25% یہ ہوتے ہیں کہ ان کے آنے والے بچوں میں تھیلیسیمیا میجر کے مریض پیدا ہوں، جن کو زندگی بھر پھر خون لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں. لوگ ڈرتے ہیں کہ تھیلیسیمیا مائنر کوئی بہت بڑی بیماری ہے یا ہم ٹیسٹ کرائیں گے تو اس کے بعد ہم پھنس جائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ یہ ٹیسٹ نہیں کراتے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کی بہت مشہور شخصیات میں سے ایک فلم انڈسٹری کی بہت مشہور شخصیت ہیں جن کا نام ہے امیتابھ بچن. وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہیں، لیکن دیکھ لیں آپ وہ ماشاءاللہ سے اب تقریباً 70+ ہیں، لیکن ان کو کسی قسم کی کوئی اور سمٹمس نئے ان کے دکھنے میں پتہ لگتے ہیں نہ کسی اور چیز میں پتہ لگتے ہیں. ان کے بچے سارے کے سارے نارمل ہیں. ایک بہت بڑا فٹ بالر ہے زیڈان کے نام سے، وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہے. آپ دیکھیں وہ کس قسم سے، مطلب زیڈان کا ایک نام ہے فٹ بال کی انڈسٹری کے اندر، وہ اس کے اندر کس طریقے سے فٹ بال کھیلتا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی جسمانی پریشانی نہیں آتی ہے. صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جین ہے، اگر اس کی شادی جو ہے تھیلیسیمیا مائنر سے ہو جائے تو اس کے بچوں میں یہ بیماری آ سکتی ہے. تو اس بیماری کو ختم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے کو شادی سے قبل اپنا تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس پتہ ہونا چاہیے، تاکہ اس کی جب شادی کی جائے تو تھیلیسیمیا کے مائنر سے نہ ہو. تو اس بیماری کو ہم اس طریقے سے اپنے ملک پہ قابو کر سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر سیف الرحمان نے بتایا کہ تھیلیسیمیا میں مبتلا ہونے والے بچے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بلکہ یہ بیچارہ تو صرف اور صرف اپنے والدین کی نااہلی کی وجہ سے اس درد بھری زندگی کو جیتا ہے. ہیلپ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر کے پیشنٹس کے والدین سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا اس ادارے کے بارے میں کیا خیال ہے. السلام علیکم، میرا نام اصغر ہے، میرے بیٹے کا نام عبد الرحمان ہے. ہم ادھر آتے ہیں بلیڈ لگوانے سینٹر میں. بہت اچھی انتظام ہے، اسٹاف بھی بہت اچھے ہیں، نہ ہمارے سے کوئی پیسہ لیتے ہیں، دوائی فری میں، خون فری میں. 4 سال سے آ رہے ہیں ہم ادھر بلیڈ لگوانے. ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں سب کو یہی اسی طریقے سے دوائیں، خون، ہر چیز ملتا ہے یہاں سے. کوئی پیسہ پائی نہیں ہے، ہر چیز. اسٹاف بھی اچھا ہے، انتظام میں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے نظام چل رہا ہے. السلام علیکم، میرا نام سہیل احمد ہے اور میری بیٹی کا نام اریبہ ہے. جو اس ادارے میں پیشنٹ ہے اس کو خون چڑھتا ہے اور یہاں کا اسٹاف بھی بہت اچھا ہے. یہاں کی جو دوائی بلڈ سارے جو ہوتے ہیں وہ سب یہاں ادارے سے سینٹر سے ملتا ہے اور جو بھی پیشنٹ کی ضرورت ہے وہ ساری سینٹر ہی دیتا ہے اور ان کے جتنے بھی اخراجات ہیں سارے سینٹر ہی پورے کرتا ہے. تو یہ ہے تھیلیسیمیا جو ہم سے ہی ہے اور ہمارے ہی پیارے اس مرض میں مبتلا ہو کر درد و تکلیف سہتے ہیں. ایک ایسی زندگی کا تصور کرنا بھی بہت تکلیف دہ ہے کہ جس میں آپ بنا خون لگوائے زندہ ہی نہیں رہ سکتے. یہ بچے ہر ہفتے خون کی فراہمی کے لیے آتے ہیں اور جب تک زندہ ہیں انہیں خون لگواتے ہی رہنا ہے. کیا اس مرض کو ختم کرنا اتنا مشکل ہے؟ کیا ہم اپنا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرا کر اپنی آنے والی نسل کو ایک دردناک زندگی سے بچا نہیں سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم تھیلیسیمیا کی معلومات ہر ایک فرد تک پہنچائیں تاکہ آنے والے وقت میں کسی بھی ماں باپ کو اپنی اولاد کو
एक दर्दनाक ज़िंदगी जीते ना देखना पड़े।